أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله کی حمد و ثنا اور نعت جناب سید الانبیاء حبیب کبریا مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد علماء کا جمع وسیع ہے اور الحمدللہ آپ نے اپنے وقت میں تمام حضرات نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں آمین آمین میں اور آپ حضرات حضرت مولانا ڈاکٹر یحییٰ خان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کی ہمشیرہ مغفورہ کے ختم کل شریف میں حاضر ہیں اور مرحومہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرمائے جنت عطا فرمائے۔ انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے لیے بھی اور جو لوگ دنیا سے پردہ کر کے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ سب لوگ ہمدردی کے طور پر حاضر ہوتے ہیں اور کوئی بندہ بھی کسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ وہ تعزیت کے لیے اور دعا کے لیے آتا ہے۔ وقت کم ہے، میں صرف ایک دو باتیں ضروری آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے انتہائی عزیز جناب مختار صاحب مرزا صاحب اور میں یہ بات عرض کروں گا، ایک مثال ہی ہے کہ جس طرح یزیدی فوج سے بر نکل کے حسینی فوج میں آئے تھے، وہ کردار مرزا صاحب نے ادا فرمایا۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے استقامت۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے بڑی ماریں کھائی ہیں ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے، اور ان کے ساتھ گھر والوں نے، اور میں یہ ممبر پہ بیٹھ کے بات عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ اس طرح کی خطابت تو ہمیں آتی نہیں، بس بات مختصر اور آسان جس طرح حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے اور اس سے پہلے حضرت بیان فرما رہے تھے کہ میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ
سنت صدیقی ادا کریں گے نا ختم نبوت کے سلسلے میں نجات انہیں لوگوں کی ہے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ میں تاریخ کا ذمہ دار ہوں، اور میں یہ بات بڑے ایمان کے ساتھ اور بڑے اصول کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ کام کرنے والے صرف چند لوگ ہوتے ہیں۔ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی نیٹ پہ خبر دیکھتے ہیں کہ کوئی 6 ماہ کی بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور کچھ شریعان گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو مرزا صاحب نے بتا دی ہیں۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گناہ اور جتنی بھی یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں نا، یہ انہی لوگوں کی طرف سے دیکھ کے لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے اندر ایک مقام فتح ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اس مقام سے ایسے خزانے ملے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، یا وہ لوگ جانتے تھے، اور ایک سوئی بھی جو ہے امانت میں خیانت انہوں نے نہیں کی، اور سارا مال ہیرے جواہرات جو کچھ بھی تھا وہ لا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ سب کچھ پیش کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال دیکھ کے آپ رو پڑے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا، مولا تیرے محبوب علیہ السلام کی امت کے اندر آج بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو امانت دار ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کہی اور کہا کہ عمر جب تم نے بددیانتی نہیں کی تو تمہارے نیچے والے کیسے بددیانتی کر سکتے ہیں؟ بات اصل کے اندر یہ ہے کہ یہ گناہ اور یہ غلطیاں اور یہ جرم کیوں جنم لیتے ہیں، ان سب کو دیکھ کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا ہے وہ سب حضرات جانتے ہیں۔ پہلے باتیں چھپ جاتی تھی، اب بات چھپتی نہیں۔ پہلے جرائم جو ہے نا، وہ ایک بندہ ایک محلے کے اندر کام کر رہا ہے، ایسا کوئی کام یا دوسرے کسی شہر کے اندر، تو اس کا وہ مطلب ہے کہ معاملہ چھپ جاتا ہے۔ آپ تو ہر چیز 1 سیکنڈ سے پہلے نیٹ پہ آ جاتی ہے۔ آپ باہر کے ممالک کے اندر اگر جائیں نا تو ذات گرامی ہو سکتا ہے کہ پڑوس کے اندر اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو ان پڑوسیوں کو پتہ نہ ہو، لیکن امریکہ میں پہلے پتہ چل جائے، اور وہ فون کریں گے یار تمہارے محلے میں فوتگی ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اب کوئی چیز چھپے گی نہیں اور نہ ہی کوئی چیز چھپتی ہے، لیکن حضرات گرامی یہی بندہ کہ جس نے یہ جرم کیا، اس سے پہلے بھی یہ بندہ یہ جرم کرتا رہا، اور اس کو سزا کیوں نہیں صحیح طریقے سے دی گئی، اور پھر جب اس کو چھوڑ دیا گیا اس کا حوصلہ بلند ہو گیا کہ میں تھوڑی سی سزا کاٹ کے باہر آ جاؤں گا اور بات اتنا سا کام ہے، اور پھر آ کے میں اپنی بے غیرتیاں جو میں شروع کر دوں گا۔ اور صحیح طریقے سے اگر کسی بندے کو سزا ہو نا صحیح طریقے سے، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک ایک دن کے اندر بالکل اپنی صحیح راستے پہ آ کے آ جائے۔ تو میں یہ آپ حضرات کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی میں بڑے بڑے پیروں کے پاس گیا جب میں الیکشن لڑا، خود لڑا ہوں الیکشن، اور یہ بات یاد رکھیں کہ علماء شریف فرمائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا ظالم ہوتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کے مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے جس پہ ظلم ہوا، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے
تاکہ وہ آئندہ کسی پہ ظلم نہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور مشکوٰۃ المصابیح کے اندر، دارمی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت زیاد بن حدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور انہوں نے آگے حدیث جو ہے حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث انہوں نے لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ پوچھا، حضرت زیاد بن حدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بتاؤ کہ اسلام کو کون سی چیز گرا دیتی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے کہ جو اسلام کو گرا دیتی ہے، اور اسلام کو گرانے والی کون سی چیز ہے؟ تو آپ نے عرض کی حضور مجھے نہیں علم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بتایا کہ عالم دین کی جو لفظش ہے نا، یہ اسلام کو گرانے کا سبب بنتی ہے۔ عالم کی لفظ یعنی غلطی جو ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا کام کرنا لوگوں کے سامنے کہ جو دین اور اسلام کے خلاف ہو۔ تو آپ سوچیں کہ یہ اگر کوئی عالم غلطی کرتا ہے تو اسلام کو گرانے والی بات ہے۔ تو جن علماء نے اور جن مشائخ نے ہمارے مطلب ہے کہ کھل کر اپنے نبوت اور ناموس رسالت کے اس مشن کی مخالفت کی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ یہ حضور کا ارشاد ہے کہ عالم کی جو لفظش ہے نا، غلطی، وہ اسلام کو گرانے کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زیاد بن حدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ رہی ہے بات میں، فرمایا کہ منافق کا قرآن پاک میں جگڑنا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حضرت زیاد بن حدین نے روایت کیا اور اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمایا تیسرے نمبر پہ گمراہ لوگوں کی سرداری، گمراہ لوگوں کی ایک امت اور گمراہ لوگوں کی سرداری جو ہے یہ اسلام کو گرا دیتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا، مجھے ہمیں کوئی خطرہ نہیں کسی سے بھی، نہ کسی پیر سے نہ کسی مولوی سے، اس لیے کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں، یہ ممبر ہے، اور اس ممبر کا بھی حق یہی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے حق بات کی جائے۔ اگر اس پہ بیٹھ کے صرف اس کو توڑنا ہی ہے تو پھر آدمی کھڑا ہو کے وجہ تقریر کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے دیکھا لوگوں کو واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں جو کام از کام ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا، پوچھ لے علماء سے، کسی تاریخ کے اندر کسی اپنی طرف سے ہی باتیں کرتے رہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ یہ مشن ہے ہمارا، اور آپ کے سامنے یہ سارے معاملات ہیں، ہماری 7 پشتیں اللہ کی بنی ہوئی ہیں ہمارے خاندان میں۔ میں آپ کو بالکل حقیقت بات، ویسے میں حدیث نعمت کے طور پر ورنہ آج تک ہم نے کبھی اپنی بات نہیں کی، میں ویسے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ جس بارگاہ میں میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی آ کے روزانہ ہو کے بیٹھتے تھے، علامہ اقبال، اس کا باپ اور اس خاندان کے افراد، حفیظ جلندری جیسے لوگ اور بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آتے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، لیکن خاندانی طور پہ بھی ہمارا سیاست کے ساتھ کسی ایسے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن جب ان لوگوں نے دین پہ ظلم کیا اور غازی صاحب کو بٹے لگایا اور ناموس رسالت پہ جب انہوں نے حملہ کیا اور ختم نبوت پہ جب انہوں نے ڈاکہ ڈالا، تو پھر اگر ہم اس میدان میں نہ آتے تو سب سے بڑے مجرم پہ ہم تھے۔ ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے ذاتی، میں بالکل آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ذاتی بالکل کوئی مفاد نہیں ہے کسی معاملے کے اندر بھی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈر وہ عطا کیا ہے کہ جو صحیح مخلص طریقے جس کو صحیح دل کے ساتھ مخلص انسان کہتے ہیں نا، وہ ہے امیر المجاہدین دامت برکاتہ العالیہ، اور میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ باقی ان کی عظمتیں، علم، عمل، یہ تو بہت عروج پہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خلوص عطا فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی کے اندر اتنا خلوص فرمایا ہے۔ مجھے کہنے لگے جناب میں نے اپنے مریدوں کو بھی حکم کر دیا ہے، آپ بالکل بے فکر ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، چاہ کے ہماری حمایت کا اعلان کر کے نا، جب دوسرے لوگ ان کے پاس آئے
کی حمایت کا بھی ارادہ ہے، اور آج تک انہیں کے ساتھ وہ تصویریں بھی کھنچا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، صرف ایک دو باتیں ایسے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ایمان کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آج قابو آ گئے ہو، ایسے بندہ باہر ہو تو رہتا بات ہوتی ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں، ایمان سے یہ بات بتاؤ کہ نعرہ امام حسین کا لگانا اور حمایت یزید کی کرنی، بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنی بات ہے۔ امام علی مقام نے تو یہ ساری باتیں میدان کربلا میں اور میدان کربلا کا واقعہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے سناؤ اور لوگ رو کے باہر چلے جائیں، اور اس لیے ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں نے محرم کا مہینہ اور میلاد کا مہینہ صرف کمائی کے لیے رکھا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی دنیا کو پیغام نہیں جاتا صحیح جس طرح جانا چاہیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت گرامی میدان کربلا کے اندر اور بار بار یزید سارا کچھ آپ کو دیتا تھا، دنیا کی دولت بھی دیتا تھا، امامت بھی دیتا تھا، اور اقتدار کے اندر بھی مطلب ہے کہ آپ کو حصہ دیتا تھا، لیکن آپ نے یہی بات فرمائی کہ سر داد نہ داد دست داد دست یزید حتیٰ کے بنا لا الہ حسین، فرمایا کہ سر دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تو یہ بات لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ نعرے امام حسین کے مارتے ہو، دیکھتے اتنے اتنے بڑے بار بورڈ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، محفل ذکر ہو رہی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، اور بڑے بڑے اشتہار اور بڑے بڑے بورڈ اور بڑے بڑے بینر، شہادت کربلا کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو دادی گرامی مجھے یہ بھی تو بتائیں، آپ لوگ فیصلہ کریں اپنے ضمیر سے کرائیں، اپنے ایمان سے یہ فیصلہ کریں کہ نام امام حسین کا اور حمایت کس کی؟ یزید۔ کھل کے بولیں آپ، حمایت کس کی؟ یزید کی۔ اور نعرہ کس کا؟ امام حسین کا۔ سارا کماتے نبی پاک کے نام پہ اور حضرت امام حسین کے نام پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کوجریاں نہیں بھیجی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو داخل کیا گیا، آپ نے اپنا شہر پاک 53 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں رہے، کتنے سال؟ 53 سال۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں گئے، اور پھر حضرات گرامی کیا خیال ہے کہ وہاں لوگوں نے آپ کو تنگ نہیں کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی جہاد کے اندر نہیں گزاری، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بھی کئی بندے کے مشورہ دیتے تھے کہ آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، میں نے کہا نہیں، گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتے۔ گناہگار انسان ہم کون سے اتنے، ابھی یہ فرما رہے تھے نا کتب وقت، تو مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی، کتب کا تو بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ عام سمپل لوگ مجھے پیے تھے کہ ڈرائیوریشن، یہ تو ایک عام لفظ بن گیا نا جی، مجھے اس وقت بھی شرم آتی ہے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی خدمت کے اندر یہ گزارش کروں گا، میرے لیے نہیں، یا کے لیے نہیں، پیر صاحب کے لیے نہیں، مولانا کے لیے نہیں، مرزا صاحب کے لیے نہیں، علماء کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے آئندہ آپ نے مکمل طور پر یہ عہد کر کے جائیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا، یہ صرف ایک ترغیب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ہمیشہ ساتھ دینا ہے حق کا، ساتھ دینا حق کا ساتھ دینا، اور حق کے رستے کے اندر امام علی مقام میں اپنی جانیں اور اہل بیت کی جانیں قربان کریں۔ آپ اپنا کام دل جمی کے ساتھ کریں، محنت کے ساتھ کریں اور کرتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شروع سے لے کے آج تک حق کی ٹکر جو ہے نا وہ مخالفین سے رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے بڑے لوگ بحثیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو مطلب جو بات صرف تھوڑا جواب ہوتا ہے وہ زیادہ بحثیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کریں، کام ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، اور یہ کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کتنا کرم اور کتنی رحمتیں آپ کو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو، سنیوں کو جو یہ صاحب
کہ ہمشیرہ یہ سارے ثواب کے لیے آئے ہیں اور کام میں شریک ہوئے ہیں، میں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، کیونکہ میں گھر کا بڑھتا ہوں، میں مہمان نہیں، میں تو میزبان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہمشیرہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہیں اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، علم میں، عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے اللہ کو توفیق دے۔ بس میں تو یہ بات سے لے کے عرض کروں گا، ہر ایک کا اپنا منصب ہے، اپنے منصب کے مطابق آپ صحیح طریقے سے چلتے رہیں تو اللہ کا کرم، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ جناب بات ٹھیک ہے کہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ زمین کے اندر اگر ہل چلاتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں اچھے طریقے سے، خوب آپ محنت کرتے ہیں، آپ دانہ بھی ڈالتے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں، جو آپ نے بیج بویا ہے اسی کی فصل ہوگی نا، وہ مالک ہے جو چاہے اگا دے، لیکن فصل تو وہی ہوگی۔ آپ محنت کریں اور صحیح طریقے سے مخلص ہو کے دین کے ساتھ آپ چلیں، اللہ تعالیٰ سب کے کرم فرمائے گا۔